اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت انسان کو تاکید کی ہے کہ میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. تو میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا. اور اسی طرح ذکر کے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں. آج ہم ذکر جلالی اور جمالی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک خاص ذکر ہے اور اس کو کرنے کے لیے کیا شیخ کی ضرورت ہے یا نہیں. کیا آپ کو مرشد کی ضرورت ہے یا بنا مرشد کے، بنا استاد کے، بنا شیخ کے آپ ذکر جلالی یا جمالی کر سکتے ہیں یا نہیں. آج کا ٹاپک اسی پہ ہے. میں آپ کو ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدین میں اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں. جو میں چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو مروجہ چیزیں چل رہی ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے، تو اس میں آپ کا پیار، محبت، آپ کے کمنٹس، آپ کے لائکس، آپ کے شیئر سے بالکل ظاہر ہو رہا ہے. جتنا ہو سکے آپ اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں ویڈیو کو، اور جو بھی آپ کے دل میں، من میں جو بھی سوال آتے ہیں تو ضرور کریں. میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ سب کو جواب دوں. چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اپنے ٹاپک کی طرف. تو میرا ٹاپک یہ تھا کہ ذکر جلالی اور ذکر جمالی کو کرنے کے لیے کیا استاد یا مرشد کی ضرورت ہے یا نہیں. اس کے لیے جو مجھے پہلی مرتبہ ابھی سن رہے ہیں اور انہوں نے یہ ٹرمنالوجی ذکر جلالی یا ذکر جمالی فرسٹ ٹائم سنا ہے، تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ پاز کریں، روکیں، اور میرے اسی چینل میں جا کے پہلے ذکر جمالی اور ذکر جلالی ہے کیا اور وہ اسما کون کون سے ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں. 6-7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے. جب آپ وہ دیکھ لیں گے تو یہ سمجھ میں آ جائے گی چیز. اگر ڈائریکٹ سن رہے ہیں، اگر سمجھ میں آ رہی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ذکر جلالی اور جمالی کیا ہے، تو وہ 2-3 منٹ اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو 2-3 منٹ کی وہ ویڈیو 5-6 منٹ کی ہوتی ہے، وہ دیکھ لیں گے. تو وہ اس میں انٹروڈکشن ہے میرے اسی القرآن مرشدین چینل میں. اوپر جا کے جو ایڈریس بار ہے وہاں پہ لکھیں گے ذکر جلالی ذکر جمالی القرآن مرشدین، تو وہ آپ کے اسکرین کے بالکل سامنے ایک ایک چیز آ جائے گی. جی سامعین دیکھیں، ذکر جلالی ذکر جمالی. اب پہلے تو ان کے نام سے ہی ان کا جو ہے نا ان کی ڈسکرپشن ہو رہی ہے، ان کی وضاحت ہو رہی ہے. ذکر جلالی مطلب جلال کا مطلب ہوتا ہے طاقت، جلال قوت، اور جمالی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. اب یہ دونوں ذکر جب انسان الگ الگ کرتا ہے تو اس کے اندر میں کیفیات آ جاتی ہیں. تو وہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ انسان میں جلال بھی ہونا چاہیے اور انسان میں نرمی اور صلہ رحمی بھی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر وہ جلال، وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہوگی تو بہت سارے فیصلے انسان نہیں کر پائے گا. تو قوت کی بھی ضرورت ہے، جلال کی بھی ضرورت ہے، پاور کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صلہ رحمی کی بھی بہت ضرورت ہے. تو یہ دونوں ذکر اذکار جو ہیں یہ پیدا کرتے ہیں. اب جب ہم ذکر جلالی کرتے ہیں، اب اسما کون سے ہیں میں ان پہ نہیں جا رہا، کیونکہ وہ میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے. میں ان کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. میں نے ان کی الگ لسٹ بنائی ہے کہ یہ ذکر جلالی کون سے ہیں، جمالی کون. پہ اس لیے نہیں جا رہا، تو ایک تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے ویڈیو کا، جو میسج ہے وہ اصل پہنچانا ہے کہ کیا ہم مرشد کے بغیر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں جلالی جو ہے اس میں جلال ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسما ہم ذکر کوئی شیخ دیتا ہے تو ضروری ہے کہ اس خاص جو بھی آپ کو دے رہا ہے اس کی سپرویژن میں ضرور کریں. ذکر جلالی کی بات کر رہا ہوں، جمالی کی نہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے.
شیخ کا ہونا ذکر جلالی کے لیے اتنا ضروری ہے، ورنہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، اٹیک بھی آ سکتا ہے، یہاں تک کہ پاگل بھی ہو سکتا ہے اور مر بھی سکتا ہے۔ اب میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ ذکر جلالی یا اللہ، ایک ذکر ہے اللہ کا ذاتی نام، یہ ذکر جلالی ہے، اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے یا اللہ، اور وہ جلال کے ساتھ، جلال مطلب بڑی طاقت، اپنی پوری طاقت کے ساتھ زور زور سے مراقبے میں بیٹھتے ہوئے اور بالکل وجدانی کیفیت میں آتے ہوئے اور زور زور سے وہ جب یہ ذکر کرے گا، 10-15 منٹ اگر یہ ذکر کر لیا اس بندے نے، اور جیسے وہ اس کا ذکر ختم ہوا، وہ اس میں تھکن آئی یا اس کی انرجی ختم ہو گئی، اور اس ٹائم اس کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، اور اس کے جو ہارمونل اندر جسم میں ہارمونل، یہ میں آپ کو میڈیکل کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ اس میں ہارمونل چینجنگز بھی آ جاتی ہیں، اس میں بلڈ سرکولیشن اور بلڈ پریشر میں بھی فرق آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم جو ہے وہ باہر کا اس کا ٹیمپریچر میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر وہ جلدی سے ذکر ختم کر کے پانی پی لے گا تو اس میں بہت سارے امراض آ جاتے ہیں، اس میں انسان کو لکوہ بھی مار جاتا ہے، اس میں انسان کو فالج بھی، پیرالائز بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو سڈن ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے مسئلے، کیونکہ وہ جسم کا ٹیمپریچر جب تک بالکل اپنا روم ٹیمپریچر کے برابر ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی جلدی میں کوئی بھی پانی پینا یا نہانا اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹیمپریچر سڈن آپ ایکسپوز نہ ہو۔ اگر گرم ہے تو اس کو ٹھنڈے میں آنے کے لیے تھوڑا ٹائم دے، اگر ٹھنڈا ہے تو اس کو گرم میں آنے کے لیے ٹائم دے۔ جتنا جلدی کریں گے تو اتنا جلدی آپ کے دل پہ اثر ہوگا۔ ایک تو اس کا میڈیکلی یہ ہے، پھر سائیکولوجیکلی یہ ہے کہ جب بنا مرشد کے کوئی کرتا ہے تو اکثر حصار نہیں کرتا۔ حصار کرنا بڑا ضروری ہے، اور حصار ہر جو کہتے ہیں کہ اسما کے موکل الگ ہوتے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ ایک الگ چیز ہو گئی، تو وہ موکل کے حساب سے حصار کریں گے۔ آپ اگر حساب کریں گے، آپ نے کہیں سے سنا کہ میں یہ فلاں ذکر جلالی کروں، اور آپ اپنے حساب سے آیت الکرسی کا حصار کر لیں، یا جو بھی آپ سمجھ رہے ہیں حساب کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا حصار نہیں ہو رہا، اس سے آپ پہ حملے ہوتے ہیں، آپ پہ رجت ہوتی ہے، پلٹ کے آتی ہیں، اور بہت سارے ایسے مخلوقات، ایسے نیگیٹو انٹیٹی ہوتی ہیں جو آپ پہ حملہ کرتی ہیں، پھر آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، سائیکولوجیکلی آپ کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فزیکل اور سائیکولوجیکل مسائل ضرور ہوتے ہیں، اپنا خیال رکھیں، یہ ذکر جلالی اپنے شیخ کی نگرانی میں کریں۔ اب آ جائیں ذکر جمالی پہ۔ ذکر جمالی جیسے نام اس کا جمال ہے، جمالی ہے، اس کا مطلب ہے خوبصورت، اس میں کوئی حصار نہیں ہوتا، یہ بڑا ٹھنڈا ہے، وہ گرم ہے، ذکر جلالی گرم ہے بڑا، یہ بڑا ٹھنڈا ہے۔ جیسے اکثر کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنا ذکر جمالی میں آ جاتا ہے، تو یہ سوچیں جو ٹھنڈا ذکر ہے اس میں آپ کو کوئی رجت نہیں، کوئی آپ کے جسم میں کوئی بھی حرارت کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا، نہ برین ہیمریج کا مسئلہ ہوگا، نہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہوگا، نہ فزیولوجیکل مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو آپ مقصد یہ ہوا کہ میسیج آپ تک یہ پہنچانا ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ ذکر جمالی آپ بنا مرشد کے، شیخ کے کر سکتے ہیں، اور ذکر جلالی آپ بنا مرشد اپنے شیخ کے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔